إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون قسم ہے والقلم وما یسطرون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ بے شک آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال نے سید ولد آدم، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ دے کر تمام بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ بنایا اور اسوہ حسنہ قرار دیا، اور اس یگانہ ہستی کو انک لعلی خلق عظیم کہہ کر قیامت تک پوری انسانیت کے لیے آپ کو رہبر اعظم بنایا۔ کیا اپنا کیا پرایا، جو بھی آپ سے ملتا آپ کے بے مثل اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، صداقت و دیانت، جرأت و استقامت کے پیکر تھے اور بے حد ہی فیاض تھے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر بے دریغ مال خرچ کرتے تھے۔ ہر وقت
مختصر اور مفید گفتگو کرتے اور آپ کے لہجے میں بھی ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ گھر میں ازواج مطہرات کی بھی ساتھ بھی ان کا تعاون کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نہایت سادہ تھی، نہایت ہی سادہ تھی، نہایت ہی پاکیزہ تھی اور نہایت ہی بہترین تھی۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کی ذات کریمہ کے اخلاق میں زبردست مقناطیسی طاقت تھی، تاثیر تھی، جو آپ کو ایک مرتبہ مل لیتا، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتا وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا۔ میرے بھائیو، آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تربیت فرمائی تاکہ آپ کی امت آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو بہترین کر سکے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سعد بن حشام بن عامر نے پوچھا، یا انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاری اماں جان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، تو اماں جان فرمانے لگی، الیس تقرأ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمانے لگے ہاں بلا میں نے پڑھا ہے۔ تو اماں جان فرماتی ہیں فَإِنَّ خُلُقُ نبی اللہ کان القرآن، اور دوسری حدیث میں کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل قرآن تھے، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ جو بھی اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا آپ نے اس پر عمل کیا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی دنیا اور آخرت کی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے اخلاق کی گواہی صرف قرآن نے نہیں دی، مشرکین مکہ آپ کو کبھی دیوانہ کہتے، کبھی جادوگر کہتے۔ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب آپ ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، تکبر کر کے نکل جاتے اور کیا کہتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس شاعر اور دیوانے کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ دیوانے نہیں ہیں بلکہ آپ تو اخلاق عالیہ کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہیاں پہلی کتابوں میں بھی تھیں۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو تورات کو بھی پڑھے ہوئے تھے، کہ کیا تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے؟ وہ فرمانے لگے ہاں تورات میں اور صفات کا ذکر ہے جو قرآن میں بھی بعض صفات ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طرح تورات میں یہ بھی ہے کہ آپ عرب کے لوگوں کے لیے قلعہ ہوں گے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کا نام المتوکل رکھا ہے، آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا۔ نیز آپ کی یہ بھی صفات ہیں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق، آپ نہ ہی بد اخلاق ہیں اور نہ ہی آپ سخت مزاج ہیں اور نہ ہی آپ بازاروں میں
بلند آواز سے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، اور ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، بیوی سے زیادہ خامد کو کوئی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہوئے، گھر تشریف لاتے ہیں، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کلا آبشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ صفات عالیہ ہیں جو جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر آپ دیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور حق کے واقعات میں آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں، اللہ ذوالجلال اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، سارے قبائل کو بلایا اور کہا لوگو اگر میں یہ کہوں پہاڑ کی اوٹ میں ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مجھے کیا جواب دو گے؟ تو سب نے یک آواز کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا۔ مشرکین مکہ بھی آپ کے صاحب کو صادق اور امین کہتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، لوگ آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب میں نے سنا میں نے کہا کہ میں بھی اس نبی کو دیکھوں۔ جب آپ کے چہرہ انور پر میری نظر پڑی تو میں نے کہا لیس بوجہہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت بسلام، لوگو آپس میں السلام علیکم کثرت سے کہا کرو، کیونکہ السلام علیکم کہنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ غریب ہیں مسکین ہیں انہیں کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار اور اچھے تعلقات رکھا کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سوئے ہوں تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ فرمایا تم یہ کام کر لو اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں خادم بھی دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو خادم اپنے آقا کو لوگوں سے بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما مسست دیباجم ولا حریرا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحة قط اطیب من رائحتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم کوئی ریشم اور دیباج بھی نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں آپ کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ میں نے زندگی بھر کوئی خوشبو نہیں سونگی، اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَدَمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی
فما قال لی قط اف، مجھے آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تو نے کیوں کیا اور فلاں کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ خادم کی گواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کی یہ عادت تھی، اور نہ ہی آپ بےہودہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے ان خیارکم احاسن اخلاقا، فرماتے تھے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کا کردار اچھا ہو۔ اخلاق کا معنی صرف زبان کی گفتگو نہیں، بلکہ انسان کا پورا کردار، انسان میں دیانت بھی ہو، امانت بھی ہو، طہارت بھی ہو، پاکیزگی بھی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات بھی ہوں۔ دھوکہ، فراڈ، چغلی، جھوٹ، یہ چیزیں، یہ رذائل ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، اور بیوی سے زیادہ انسان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ میری اور آپ کی اماں جان فرما رہی ہیں، ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا شخص نہیں دیکھا۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں وہ نبی دیے جو سب سے اعلیٰ، جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ، جو سید ولد آدم ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین، مجھے اور آپ کو بھی اعلیٰ اخلاق اور آپ کے اخلاق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اخلاق کے بعد پہلوؤں کے بارے میں عرض ہے، آپ کے اندر سخاوت کوڑ کوڑ کر بھری ہوئی تھی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے لا نہیں کہا، سائل کو کبھی نہیں کہا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا آپ عطا فرما دیتے یا پھر آپ خاموش ہو جاتے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں، صفوان بن امیہ کو آپ نے 100 جانور دیے، پھر 100 دیے، پھر 100 دیے، وہ جا کر کہنے لگا واللہ لقد آتانی رسول اللہ ما آتانی، اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عطا کیا جب مجھے وہ آپ سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، مگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، آپ صحابہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے تھے، آپ ہمیشہ ان کے قریب ہوتے تھے، اور کوئی بھی شخص آپ سے ملنا چاہتا براہ راست آپ کو مل لیتا تھا۔ آپ نے گھر میں کوئی دربان، کوئی سیکٹری نہیں رکھا ہوا تھا جیسے آج کل ہمارے لوگوں کا حال ہے۔ صاحب کو ملنا ہے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر بعض اوقات رشوت دینی پڑتی ہے، اور بعض اوقات صاحب ملتے ہی نہیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل تواضع اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھنا کہ میں مسکین رہوں، اور اس حال میں موت دینا کہ میں مسکین رہوں، اور فرماتے تھے قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ سے اٹھانا۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خلیفہ، فرمایا عائشہ یہ غریب لوگ، یہ مسکین لوگ مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور فرماتے تھے عائشہ مسکین کو خالی نہ لٹایا کرو، اگرچہ آدھی کھجور بھی ہو وہ بھی دے دیا کرو،
عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع یہ تھا کہ آپ بچوں کو بھی السلام علیکم کہتے، ان کے سروں پر پیار اور محبت سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی تواضع اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی فرماتے ہیں، انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کوئی شخص بھی زیادہ محبوب نہیں تھا۔ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْا لَمْ يَقُومُوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ان کے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کی حالت ہے، اگر کوئی بڑا آدمی دنیا کا جس کے پاس عہدہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا نہ ہو، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کلاس روموں میں ٹیچر ناراض ہو جاتے ہیں، میری اس نے عزت نہیں کی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ آئے تو لوگ اس کے احترام کے لیے، عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ یہ تکبر ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی رحم دل تھے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ آپ معاذ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اگر آپ سنگ دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، یہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے، لہذا انہیں معاف کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے معاملات میں مشورہ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرے اس عہد کو مضبوط سمجھا جائے، اگر میں ازراہ بشریت کسی کو بد دعا دے دوں تو اس کے حق میں رحمت اور برکت بنا دینا، اور زکوٰۃ اور تقرب بنا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، اگر بشری تقاضے سے کسی کو بد دعا بھی دے دی تو آپ نے اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ میری بد دعا بھی اس کے لیے رحمت اور برکت بنا دینا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آتا ہے، آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگ دوڑے مارنے کے لیے، فرمایا لا تظلموہ، اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا اسے بلایا، بھائی یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہاں اللہ نے عبادت کے لیے یہ مسجدیں بنائی ہیں، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں۔ صحابہ کو کہا یہاں پانی کا ایک ڈول بہا دو اور اس کو پیار سے سمجھایا۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، یہ رحم دلی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بردبار اور متحمل مزاج تھے، آپ کو اذیت پہنچتی تو آپ برداشت کرتے اور اذیت دینے والے کو معاف کرتے۔ بے شمار نمونے ہیں اس بات کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مرتبہ قرض لیا، اب وہ یہودی آتا ہے، آپ سے سختی سے ہم کلام ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب کے جھڑکا، سختی سے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور عمر سے فرمایا عمر تجھے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے تھا، تجھے اسے اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اچھی طرح گفتگو کی جاتی ہے، اور مجھے کہنا چاہیے تھا کہ آپ اس کا قرض ادا کریں۔ آپ نے فرمایا بھائی ابھی تو وعدے میں 3 دن باقی ہیں، عمر جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور 20 سا زیادہ دے دینا، کیونکہ تو نے اسے جھڑکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عفو تھا، درگزر تھا، اور آج ہمارا حال یہ ہے، ذرا سی بات پہ سال ہا سال تک منہ بنائے پھرتے ہیں، ناراضگیاں لیے پھرتے ہیں، دلوں میں حقد، دلوں میں حسد، دلوں میں کینہ، دلوں میں بغض۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف نہیں کرتے، اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی نقصان ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعوہ فإنہ لو قضی شیء کان، اسے چھوڑ دو، جس چیز کا فیصلہ ہونا تھا وہ ہر
حال میں ہونی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کا جواب بھی نرمی سے دیا کرتے تھے۔ یہودی آتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر موت طاری ہو، سلام کی بجائے سام کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں جان بیٹھی تھی اور انہوں نے سنا، کہنے لگے علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا عائشہ فإن اللہ یحب الرفق فی کل امر فی الامر کلہ، عائشہ ٹھہر جاؤ، نرم رویہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ ذوالجلال ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے۔ آج ہمارا حال ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی کہتے ہیں سختی کا جواب سختی سے دو، مگر اللہ کا حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کوئی تیرے ساتھ سختی کرے، برائی کرے، تو اچھائی سے جواب دے۔ اگر تم اچھائی سے جواب دے گا تو وہ جو تیرا سخت دشمن ہے وہ تیرا دوست بن جائے گا، مگر یہ مقدر والوں کی ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ حسن تعامل اور خندہ پیشی سے کام آتے تھے۔ صحابی جریر فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تب سے مجھے رسول اللہ نے اپنے گھر آنے سے منع نہیں کیا، اور آپ جب بھی مجھے ملتے مسکرا دیتے۔ اس لیے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میل جول تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے مزین فرمائے اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھی لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے، اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، ان سے اظہار محبت کرتے، ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھتے، حتیٰ کہ گھر والوں کے کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے۔ میرے بھائیو دوستو، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے باہر اخلاق اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں داخل ہوئے غصہ ہے، تیوڑی ہے، سختی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ وأنا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اسی طرح آپ اپنے نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ بڑی محبت کرتے، بڑی شفقت کرتے، انہیں پیار کرتے، اپنے گود میں بٹھاتے اور انہیں بوسہ دیتے۔ اور انس فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کو بھی ادا کرتے، اگر کسی سے قرضہ لیا ہوتا تو ادائیگی کرتے، اور جو قرضہ لیا ہوتا اس سے بہتر چیز اس کو دیتے، دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح اور خوش طبعی بھی کرتے، مگر آپ کے مزاح میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ سچ ہی ہوتا تھا۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار اور محبت سے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ایک عورت آتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سواری دیں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گی؟ آپ نے فرمایا اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنم دیتی ہے، یعنی آپ کے مزاح کے اندر بھی سچ ہوتا تھا، جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی ہمیشہ سچ اور
سچ ہی بولنا چاہیے۔ رب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کون سا بہترین عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اپنا لوگ بہترین اخلاق، بہترین کردار، کتاب و سنت کے مطابق اعمال۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا الفم والفرج، منہ کی وجہ سے، کیونکہ منہ کی وجہ سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، بہتان تراشی بھی کرتا ہے، بےہودہ گوئی بھی کرتا ہے، اور شرمگاہ کی وجہ سے انسان بدکاری کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو دوسرا بندہ ہمیشہ روزے رکھنے والا، ہمیشہ تہجد پڑھنے والا پا لیتا ہے، کیونکہ ان کے بڑا فضائل ہیں، یہ نیک اعمال ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف فرض نمازیں ہی پڑھے مگر اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہوں، فرمایا اللہ ذوالجلال اسے یہ سارے نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آخری حدیث سن لیجئے، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جنت کے ایک طرف ایک محل کی، ایک مکان کی۔ فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے اور اپنا حق چھوڑ دے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، یہ میرا حق ہے، یہ عدالت نے مجھے دیا ہوا ہے، فرمایا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں ایک گھر کی خوش ضمانت دیتا ہوں۔ اب ہمیں امریکہ کی، برطانیہ کی اور اس طرح جاپان کی چیزوں کی ضمانت اور کفالت پر تو یقین ہوتا ہے، کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر بھی یقین ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور فرمایا وَبَيْتًا فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ اور جنت کے درمیان ایک محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں ہر اس شخص کو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خواہ مذاق میں بھی ہو، جھوٹ نہ بولے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے درمیان ایک محل لے کر دوں گا۔ اور فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حُسِنَ خُلُقُهُ۔ اور جنت کے اعلیٰ درجات میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں ہر اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کی گفتگو اچھی ہو، لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماری سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اللہ خاتمہ بالخیر کرنا،
بھائی بشیر صاحب نے بتلایا یہاں مسجد کے ایک نمازی بشیر صاحب تھے، وہ مسجد میں تشریف لائے، نماز کے لیے سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنا بہترین خاتمہ ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین انہیں جنت کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ اسی طرح اس مسجد کے ایک اور نمازی میرے بہت ہی پیارے عزیز ساتھی شیخ عبدالرشید بلتستانی، یہاں وہ رہتے تھے، پچھلے جمعے میں مجھے یہاں ملے، ان کا بھی کل انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ اللہ ذوالجلال مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ذوالجلال ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اسی طرح پاکستان میں ہمارے ایک بزرگ عالم مولانا حافظ عباس انجم کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال انہیں بھی اور تمام مسلمان جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ ان کی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما، ان کے اہل خانہ کی اللہ حفاظت فرما، سرپرستی فرما، ہر قسم کی آزمائشوں اور فتنوں سے انہیں محفوظ فرما۔ اللہ مجھے بھی اور تمام بھائیوں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ گزشتہ ہفتے میں تقریباً میری طبیعت خراب رہی، بیمار رہا، آج بھی طبیعت ایسی تھی بس خطبہ جمعہ کے لیے حاضری ضروری تھی، میرے لیے بھی آپ خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔